دنیا کے ہر برانڈ کا ایک لوگو ہوتا ہے جو اس کے مقاصد کو بیان کرتا ہے اور مارکیٹ میں اسے انفرادی شناخت دیتا ہے۔ آٹوموٹیو انڈسٹری میں بھی ہر برانڈ اپنا لوگو رکھتا ہے اور یوں اسے ایک امتیازی شناخت ملتی ہے۔ اسی طرح آڈی کے لوگو کی بھی ایک داستان ہے اور اس کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ آخر یہ بنا کیسے؟ آئیے جانتے ہیں کہ آڈی کا 4 سرکلز والا لوگو آخر کیسے تخلیق ہوا۔ ڈیکسن اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جرمن آٹوموبائل کمپنی آڈی اپنی لگژری اور مہنگی گاڑیوں کی وجہ سے مشہور ہے جو جدید ٹیکنالوجی، فیچرز اور زبردست انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ڈیزائن رکھتی ہے۔ اپنی گاڑیوں کی طرح آڈی کا لوگو بھی خاص ہے کیونکہ یہ صرف 4 دائروں کی نہیں بلکہ ایک پوری کہانی ہے۔ ان 4 سرکلز کی میننگ جاننے کے لیے ہمیں آڈی کی تاریخ کو کنگھالنا پڑے گا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں 4 آٹو مینوفیکچررز نے جرمنی میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ ادارے آڈی، ڈیمف، کرافٹ ویگن، ہارخ اور وینڈز تھے۔ یہ تمام کمپنیاں انفرادی حیثیت میں کام کر رہی تھی یہاں تک کہ 1930 کا عظیم معاشی بحران آ گیا جو شروع تو امریکہ میں ہوا لیکن اس نے متاثر پوری دنیا کو کیا۔ عالمی معاشی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے چاروں کمپنیوں کو وسائل کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے چاروں کمپنیوں نے اپنی بقا کے لیے ایک اتحاد تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ چاروں کمپنیاں مل گئیں اور یوں 4 دائروں والا یہ لوگو سامنے آیا کہ جس میں ہر دائرہ ایک برانڈ کا نمائندہ ہے اور ان کے اتحاد کو بیان کرتا ہے۔ آڈی کے بانی اگست ہارخ تھے اور ان کے نام ٹریڈ مارک تھا کیونکہ ان کی دوسری کمپنی انہی کے نام پر تھی، اس لیے وہ اس آٹوموبائل برانڈ کے لیے اپنا نام استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے ہارخ کا ہم معنی لفظ استعمال کیا اور کمپنی کو آڈی کا نام دیا۔ جرمن زبان میں ہارخ کا مطلب ہوتا ہے سننا اور آڈی کا مطلب بھی یہی ہے، بس یہ لفظ لاطینی زبان کا ہے۔ یوں اگست ہارخ نے آڈی کو اپنا نام دیا اور دوسرے کار میکرز کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ یہ چاروں برانڈز مختلف گاڑیاں بنانے میں مہارت رکھتے تھے۔ DKW موٹرز سائیکلیں اور چھوٹی کاریں بناتا تھا جبکہ وینڈز درمیانے سائز کی کاریں بنانے میں ماہر تھا۔ آڈی نے اپنے سفر کا آغاز درمیانے سائز کی ڈیلکس کاریں بنانے سے کیا جبکہ ہارخ ذرا عمدہ قسم کی لگژری گاڑیاں بناتا تھا۔ انہوں نے اتحاد کی تشکیل میں ہر برانڈ کی خصوصی مہارت کو استعمال کیا۔ جب آڈی تنہا تھا تو اس کے لوگو میں ایک دائرے کے اوپر 1 کا عدد لکھا ہوا تھا جبکہ اس دائرے کا نچلا آدھا حصہ ایک الٹے تکون کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ کمپنی کا نام یعنی آڈی اس تکون پر لکھا ہوا تھا۔ یہ لوگو ظاہر کرتا تھا کہ آڈی نمبر 1 ہے اور اس صنعت میں سب سے آگے رہنا چاہتی ہے۔ 1930 کی دہائی کے معاشی بحران نے حالات کو خراب کر کے ان چاروں برانڈز کو یکجا کر دیا۔ وہ کہ حالات بعد میں بہتر ہو گئے لیکن عوام کی قوت خرید بدستور کمزور تھی۔ پھر دوسری جنگ عظیم نے اس نئے اتحاد کو بھی نقصان پہنچایا اور آڈی کو چھوڑ کر باقی سارے برانڈز بری طرح متاثر ہوئے۔ 1958 میں ڈیملر بینز نے اس اتحاد کو خرید لیا اور پھر 1966 میں اسے فوکس ویگن کو فروخت کر دیا اور یہیں سے پھر آڈی کا سفر شروع ہوا۔ NSU نامی ایک اور آٹو میکر نے آڈی میں شمولیت اختیار کی اور 1969 میں یہ آڈی NSU بن گیا۔ برانڈ ایک بار اپنا نام پھر تبدیل کر چکا تھا جو آڈی NSU آٹو یونین AG بنا جو بعد میں 1985 میں آڈی AG بنا۔ فوکس ویگن کے ساتھ آڈی نے بھی بہت مقبولیت حاصل کی اور خوب پھلا پھولا۔ اقتصادی بحران کا خاتمہ ہو چکا تھا اور حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے لیکن مالک تبدیل ہونے کے باوجود یہ 4 دائرے برقرار رہے اور آج ان 4 سرکلز کا مطلب ہے لگژری، کمال اور پائیداری۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دائروں میں کچھ تبدیلیاں ضرور ہوئی اور یہ 3D میں بھی تبدیل ہو گئے جو جدید ہونے کے ساتھ ساتھ آڈی کی علامت کے طور پر جچتے بھی ہیں۔